بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ ایک بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ ایک گاؤں میں ایک شکاری رہتا تھا، لیکن وہ دوسرے شکاریوں کی طرح نہیں تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی جانور کو نہیں مارا تھا۔ وہ کسی جانور کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ بس اس کے پاس ایک جال تھا اور ایک بانسری تھی، جس پر وہ بہت ہی سریلی دھنیں بجایا کرتا تھا۔ وہ روزانہ جنگل میں جاتا، جال بچھاتا اور جال سے کچھ دور جا کر بیٹھ جاتا اور اس کی بانسری کی آواز سن کر پرندے اڑتے چلے آتے۔ وہ انتظار کرتا اور جیسے ہی کوئی پرندہ اس کے جال کے پاس آتا، وہ رسی کھینچ کر اسے جال میں بند کر لیتا۔ پھر وہ اس پرندے کو دانہ کھلاتا، ان کا خیال رکھتا، ان کی پیاری پیاری آوازیں سنتا۔ جب کبھی اسے پیسوں کی ضرورت پڑتی تو وہ ان میں سے 2-3 پرندے بیچ دیتا۔ پرندوں کے اس شکاری کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بیزاد تھا۔ بیزاد ابھی چھوٹا ہی تھا کہ شکاری بیمار پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ بیزاد اور اس کی امی کے پاس جو پیسے تھے وہ جلد ہی ختم ہو گئے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا۔ زندگی بڑی مشکل سے گزرنے لگی۔ بیزاد چھوٹا تھا مگر بہت ہمت اور صبر والا تھا۔ کام کاج میں اپنی امی کی مدد کرتا اور جو وقت ملتا اس میں وہ جنگل چلا جاتا جہاں اس کے ابو پرندے پکڑا کرتے تھے۔ ایک روز اس نے اپنی ماں سے کہا کہ امی، اب میں بچہ نہیں رہا، 15 سال کا ہو گیا ہوں۔ ابو کے بعد آپ نے بہت محنت کی ہے، اب آپ مجھے ابو کا جال اور بانسری لا دیجیے۔ کل سے میں بھی جنگل جا کر پرندے پکڑا کروں گا۔ اس کی امی جانتی تھی کہ وہ بڑا بہادر لڑکا ہے اور جنگل کا چپا چپا اس نے دیکھ رکھا ہے، اس لیے انہوں نے اسے بانسری اور جال لا کر دے دیا۔ اگلی صبح بیزاد جلدی اٹھ گیا۔ اس کی امی کا ڈر تھا کہ یہ کہیں راستہ نہ بھول جائے، لیکن کیونکہ بیزاد جنگل کے ایک ایک درخت کو پہچانتا تھا، گھنے جنگل میں دور تک نکل گیا اور بانسری بجانے لگا۔ لیکن پورے دن میں ایک پرندہ بھی اس کے جال میں نہ آیا۔ آخر جب شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو وہ تھکا ماندہ خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ اس کی امی جانتی تھی کہ یہی ہوگا۔ پرندے پکڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے، کوئی ایک ہی دن میں یہ کام سیکھ لے۔ انہوں نے کہا، بیٹا۔ پھر آہستہ آہستہ بیزاد جنگل میں جانے لگا اور بانسری پہ اچھی سی دھنیں بجانے لگا۔ پھر وہ اسی طرح کافی دیر چھپ کر بیٹھ جاتا اور جال بچھا دیتا۔ پھر اچانک ایک دن ایک پرندہ اس کے جال میں آ گیا۔ وہ خوشی خوشی گھر آیا اور اس پرندے کو اس نے ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پرندے نے ایک خوبصورت انڈا دیا تھا۔ وہ انڈا بھی 7 رنگوں کا تھا۔ بیزاد نے سوچا کہ یہ انڈا بازار میں جا کر بیچ دینا چاہیے تاکہ کچھ پیسے ہاتھ لگے۔ جب وہ انڈا لے کر بازار پہنچا تو اسے دکاندار نے دیکھ لیا۔ یہ دکاندار بہت چالاک اور لالچی تھا۔ اس کا کام ہی غریب لوگوں کو دھوکہ دینا اور سستی چیزیں مہنگی بیچنا تھا۔ بیزاد کے ہاتھ میں رنگین انڈا دیکھتے ہی اس نے فوراً بیزاد کو آواز دی، اے سنو، کیا یہ انڈا بیچتے ہو؟ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ بیزاد جانتا تھا کہ وہ دکاندار برا آدمی ہے۔ اس کی چالاکی اور لالچ دیکھ کر بیزاد نے کہا، ہاں، یہ انڈا 10 روپے کا ہے۔ بیزاد کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ چالاک دکاندار نے قیمت کم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی اور اسے 10 روپے دے کر انڈا لے لیا۔ بیزاد نے بازار سے سودا خریدا اور گھر آ گیا۔ اگلی صبح اس نے دیکھا کہ پرندے نے پھر ایک ویسا ہی رنگین انڈا دیا ہے۔ یہ انڈا بھی اس نے چالاک دکاندار کو بیچ دیا۔ اس طرح وہ پرندہ روزانہ ایک خوبصورت اور رنگین انڈا دیتا اور بیزاد اسے بیچ آتا۔ ایک دن بیزاد کو خیال آیا کہ یہ چالاک دکاندار اتنا مہنگا انڈا خرید کر کیا کرتا ہے، ضرور اسے بہت زیادہ قیمت پر آگے بیچتا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک دن دکاندار کا پیچھا کیا۔ دکاندار انڈا خرید کر محل پہنچا بادشاہ کے اور بیزاد سمجھ گیا کہ وہ دکاندار اس سے روزانہ انڈا خرید کر بادشاہ کو مہنگے داموں بیچ آتا ہے۔ بیزاد نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود انڈا لے کر بادشاہ کے پاس جاؤں اور زیادہ رقم پاؤں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے اسے ایک انڈے کی 100 روپے قیمت دی۔ جب چالاک دکاندار نے دیکھا کہ بیزاد اسے انڈا نہیں بیچتا بلکہ خود جا کر بادشاہ کو مہنگے داموں بیچ آتا ہے تو اسے بڑا غصہ آیا۔ بیزاد کو سبق سکھانے کے لیے چالاک دکاندار ایک دن بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ بیزاد سے اتنا مہنگا انڈا کیوں خریدتے ہیں؟ یہ انڈے تو آپ کو بالکل مفت میں مل سکتے ہیں۔ بیزاد کے پاس ایک عجیب اور خوبصورت پرندہ ہے جو یہ روز انڈے دیتا ہے۔ آپ اس سے یہ پرندہ چھین لیجیے، آپ کے پاس انڈا اور پرندہ مفت میں مل جائیں گے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ بیزاد کو بلایا جائے۔ بیزاد کو بلایا گیا اور کہا کہ وہ فوراً پرندہ لے آؤ۔ بیزاد سمجھ گیا کہ یہ چالاک دکاندار کی شرارت ہے، کیونکہ بادشاہ اتنا بے وقوف ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ انڈے کہاں سے آتے ہیں۔
لیکن وہ مجبور تھا کیونکہ بادشاہ کا حکم تھا۔ حکم نہ ماننے پر اسے سخت سزا بھی دی جا سکتی تھی۔ بہزاد نے اپنا پرندہ بادشاہ کو دے دیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی بانسری اور جال اٹھایا اور جنگل کو نکل گیا۔ اس نے ایسی دلکش بانسری بجائی کہ جنگل کے کونے کونے سے پرندے نکل کر اس کے پاس آنے لگے۔ اس کے جال میں کبھی تتر پھنستا، کبھی فاختہ تو کبھی بلبل۔ پھر وہ ماں بیٹے دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ بہزاد پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ جب کسی کو کوئی پرندہ پالنا ہوتا تو وہ بہزاد کے پاس آتا اور اس سے پرندہ خرید کر لے جاتا۔ چلاک دکاندار نے جب یہ دیکھا تو بہزاد سے کہا کہ یہ تمام پرندے تم مجھے بیچا کرو۔ بہزاد سمجھ گیا کہ وہ اس سے پرندے سستے خرید کر لوگوں کو مہنگے بیچے گا، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ چلاک دکاندار کو بہت غصہ آیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے جو پرندہ بہزاد سے لیا تھا وہ اکیلا ہونے کی وجہ سے اداس رہتا ہے۔ آپ بہزاد سے کہیے کہ ایسا ہی ایک اور پرندہ پکڑ کر لائے تاکہ آپ کا پرندہ اپنے ساتھی کے ساتھ خوش رہے۔ بادشاہ کی کھوپڑی میں بھوسا بھرا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ دکاندار ٹھیک کہتا ہے۔ اس نے بہزاد کو بلوایا اور اسے حکم دیا کہ میرے پرندے کا ایک ایسا ہی ساتھی اور پکڑ کر لاؤ، اور اگر تم نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو بادشاہ نے کہا میں ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں 40 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر 40 دن کے اندر اندر تم ایک ایسا ہی پرندہ نہ پکڑ کر لائے تو تم کو جان سے مار دیا جائے گا۔ بہزاد پریشان تو ہوا، لیکن اس نے حوصلہ رکھا اور بانسری اور جال لے کر جنگل پہنچ گیا۔ اس نے دن رات ایک کر دیا، ایسا عجیب و غریب پرندہ کہاں سے ملتا، لیکن اس کی محنت رنگ لائی اور آخرکار اس کے جال میں ویسا ہی ایک پرندہ اور پھنس گیا۔ بہزاد نے پرندے کو پکڑا اور اسے لے جا کر بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے پرندہ تو لے لیا لیکن اسے ایک پیسہ بھی نہ دیا۔ بہزاد سمجھ گیا کہ بادشاہ بھی دکاندار کی طرح ہیں، فرق یہ ہے کہ وہ چالاک ہے اور یہ بیوقوف۔ بادشاہ تو پرندہ لے کر خوش ہو گیا، لیکن چالاک دکاندار کو بڑا غصہ آیا اور وہ جانتا تھا کہ بہزاد بہت بہادر اور محنتی اور ذہین لڑکا ہے، ایک دن اس سے بدلہ لے گا۔ اس کا خیال تھا کہ بہزاد دوسرا پرندہ نہیں لا سکے گا اور بادشاہ اسے مروا دے گا، لیکن اسے بہزاد سے اب ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ اس کو کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ اس لیے اس نے بہزاد کو پھانسنے کی ایک اور ترکیب سوچی اور وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ جو پرندے آپ کو بہزاد لا کر دیتا ہے ان کی جان ایک پھول میں ہے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیسے؟ دکاندار نے کہا سنا ہے کہ یہ پرندے سال میں ایک بار سمن کا پھول ضرور سونگھتے ہیں۔ اگر یہ پھول ان کو سونگھنے کو نہ ملے تو یہ مر جاتے ہیں اور یہ پھول کالے دیو کے باغ میں اگتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا لیکن ہمارے پاس یہ پھول کہاں سے آئیں گے؟ کالا دیو اپنے باغ میں کسی کو نہیں آنے دیتا اور کوئی وہاں پہنچنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اور کوئی پہنچ بھی جائے تو کالا دیو اسے مار ڈالتا ہے۔ دکاندار نے کہا حضور، یہ کام تو پورے ملک میں ایک ہی لڑکا کر سکتا ہے، اس کا نام بہزاد ہے، اسے بلا کر کہیے کہ فوراً سمن کا پھول لے کر آئے۔ بادشاہ نے پھر وہی کیا دکاندار نے کہا تھا، یعنی بہزاد کو بلوا کر کہا کہ کالے دیو کے باغ سے سمن کا پھول لے کر آؤ ورنہ میرے پرندے مر جائیں گے۔ بہزاد نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے اپنا پرندہ آپ کو دے دیا تھا، آپ نے کہا اس کا ساتھی لاؤ، میں نے وہ بھی پکڑ کر لا دیا، لیکن آپ کا یہ حکم عجیب ہے، مجھے تو یہ اس دکاندار سے پوچھیے جس سے یہ معلوم ہے۔ بہزاد نے کہا کہ حضور، اگر دکاندار اتنا ہی عقل مند ہوتا اور اسے سب معلوم ہے تو اسی سے کہیے کہ وہ خود سمن کا پھول لے کر آئے۔ بادشاہ نے کہا دکاندار کہتا ہے کہ یہ پھول صرف تم ہی لا سکتے ہو، اگر میرے پرندے مر گئے تو میں تمہیں اور تمہاری ماں کو مروا دوں گا۔ بہزاد سمجھ گیا کہ یہ اس بے وقوف بادشاہ کو کچھ کہنا دیوار سے سر پھوڑنا ہے اور یہ ساری شرارت اس دکاندار کی ہے، اس لیے وہ چپ چاپ گھر واپس آ گیا۔ اس نے دماغ لڑانا شروع کیا کہ کیا کیا جائے۔ اس شہر میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا، وہ بہت عقل مند تھا۔ بہزاد اس کے پاس گیا اور اسے سب کچھ کہہ سنایا اور پوچھا کیا یہ سچ ہے کسی سمن نامی کوئی ایسا پھول ہے جو کالے دیو کے باغ میں اگتا ہے اور اسے سونگھے بغیر وہ پرندے زندہ نہیں رہ سکتے؟ بوڑھے نے کہا ہاں، سال میں ایک دن یہ پھول ضرور سونگھتے ہیں، جہاں تک اگر کہیں دور دراز کے علاقے میں چلے جائیں تو بھی بہار کے موسم میں اس پھول کے پاس ضرور آتے ہیں، اس لیے کالا دیو اپنے باغ میں یہ پھول ضرور اگاتا ہے۔ اس طرح یہ عجیب پرندے ہر وقت اس کے باغ میں رہتے ہیں۔ بہزاد نے پوچھا اگر میں اس کے باغ سے وہ پھول توڑ لاؤں تو کیا پرندے بھی اس کے پیچھے پیچھے آئیں گے؟ بوڑھے نے کہا ہاں بالکل، لیکن اس پھول تک پہنچنا بہت مشکل ہے، اس باغ کا ایک ہی دروازہ ہے اور اسے کالے دیو کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا۔
بہزاد نے کہا میں اسے کھول لوں گا، بس مجھے آپ اس کا پتہ بتا دیجئے۔ بوڑھے نے اسے کالے دیو کے باغ کا پتہ بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ بڑے بڑے پہلوان اور بہادر لوگ وہاں گئے لیکن کوئی بھی زندہ واپس نہیں آیا۔ کالا دیو بہت طاقتور ہے، تم کوشش کرنا کہ کسی طرح چھپ کر اس کے ساتھ پیچھے جاؤ، اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ بہزاد نے ہر بات کو اچھی طرح سمجھ لیا اور اگلے ہی دن صبح چل پڑا۔ وہ چلتا گیا، آخر وہ کالے دیو کے باغ تک پہنچ گیا۔ باغ کا ایک ہی دروازہ تھا جو بہت بڑا تھا اور بڑی بڑی چٹانوں کو ملا کر بنایا گیا تھا۔ کئی پہلوان مل کر بھی اسے ہلا نہیں سکتے تھے۔ وہ دروازے کے قریب بیٹھ گیا لیکن وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ اسے فوراً نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ ایک شور سے کھلی، شور ایسا تھا کہ لگتا تھا جیسے آندھی آ رہی ہے۔ شور قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ کالا دیو باغ کے اندر جا رہا ہے۔ وہ فوراً چھپ گیا تاکہ دیو اسے نہ دیکھ سکے۔ جب دیو اس کے قریب سے گزر گیا، بہزاد کو ایسا لگا جیسے کوئی پہاڑ اس کے برابر سے گزر کر جا رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے باغ کا دروازہ کھولا، بہزاد سانس روکے دبے پاؤں باغ کے اندر چلا گیا۔ بہزاد بھی اندر چلا گیا اور فوراً ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا، کیونکہ اسے جنگل میں پرندے پکڑنے کے کام میں بہت دیر تک ہلے جلے بغیر چھپ کر رہنا آتا تھا۔ یہ عادت اسے یہاں بہت کام آئی۔ دیو کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کوئی اس کے پیچھے پیچھے باغ کے اندر آ گیا ہے۔ وہ باغ بہت خوبصورت تھا۔ اس میں عجیب عجیب رنگ کے ایسے پھول تھے کہ بہزاد انہیں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس میں ایسے پرندے بھی تھے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بہزاد رات کو وہیں چھپا رہا۔ صبح کالا دیو جب باہر آیا اور وہ شکار کی تلاش میں جا رہا تھا، جب دیو چلا گیا تو بہزاد جھاڑی کے پیچھے سے نکلا اور باغ میں سمن نام کا پھول تلاش کرنے لگا۔ اسے وہاں ویسے ہی پرندے بھی نظر آئے جیسے پرندے اس نے بادشاہ کو دیے تھے، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ سمن کا کون سا پھول ہے۔ وہاں تو ہر طرح کے پھول تھے۔ باغ ایک بہت بڑا۔ اسے باغ کے بعد ایک مکان نظر آیا جس میں کالا دیو رہتا تھا۔ بہزاد اس کے اندر چلا گیا۔ اس مکان میں 40 کمرے تھے، ہر کمرہ دوسرے سے بڑھ کر خوبصورت تھا، لیکن پورے مکان میں کوئی نہیں تھا۔ آخر جب وہ 40ویں کمرے میں پہنچا تو اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے لگا کہ آواز قالین کے نیچے سے آ رہی ہے۔ اس نے قالین اٹھایا تو فرش میں ایک دروازہ بنا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سیڑھیاں زمین کے اندر جا رہی تھیں۔ وہ سیڑھیاں اتر کر اندر چلا گیا۔ نیچے ایک تنگ اور اندھیرا کمرہ تھا۔ رونے کی آواز تیز ہوتی گئی۔ بہزاد نے غور سے دیکھا تو اندھیرے میں ایک لڑکی نظر آئی جو ہوا میں لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال چھت میں ایک کنڈے سے بندھے ہوئے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ بہزاد کو دیکھ کر بولی، ارے لڑکے، تم یہاں کیسے آ گئے ہو؟ تم کون ہو؟ فوراً یہاں سے چلے جاؤ، کالا دیو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ بہزاد نے کہا، تم فکر نہ کرو، وہ باہر گیا ہوا ہے۔ یہ بتاؤ تم کون ہو؟ میرا نام چندا ہے۔ کالا دیو جو مجھے کئی سال پہلے اٹھا لایا تھا، تب سے میں یہاں قید ہوں۔ بہزاد نے اس کے بال کھول کر اسے نیچے اتارا اور پھر پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں اور کیسے آئے ہو؟ بہزاد نے پوری بات بتا دی کہ وہ کس طرح سمن کے پھول کی تلاش میں آیا ہے۔ اگر وہ پھول اسے نہ ملا تو بادشاہ اس کی ماں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چندا نے کہا، سمن نام کا پھول سب سے پہلے میں نے ہی اگایا تھا۔ اگر تم مجھے یہاں سے نکال کر لے جاؤ تو میں تمہیں سمن کا پھول اگا کر دوں گی، پھر سارے پرندے تمہارے پاس آیا کریں گے۔ اس نے بتایا کہ کالے دیو کے استبل میں تیز گھوڑے بھی ہیں۔ بہزاد استبل میں گیا اور اس نے 2 گھوڑے کھول لیے اور دونوں ان پر سوار ہو گئے۔ چندا کو معلوم تھا کہ کون سا بٹن دبانے سے باغ کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس طرح وہ دونوں دروازہ کھول کر گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے نکل بھاگے۔ گھوڑے بھگاتے بھگاتے دونوں بہزاد کے شہر پہنچ گئے۔ بہزاد کی ماں دونوں کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمائی، دونوں کو گلے لگایا، کھانا کھلایا، پھر پوچھا، یہ بتاؤ جو پھول تم لینے گئے تھے وہ ملا بھی ہے یا نہیں؟ بہزاد نے پوچھا، امی جب میں گیا تھا تو میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا تھا، پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں پھول لینے گیا تھا؟ امی نے بتایا کہ بادشاہ کے سپاہی روز آتے ہیں اور پوچھتے ہیں بہزاد پھول لے کر آیا یا نہیں۔ اتنے میں بادشاہ کے سپاہی آ گئے اور پوچھا، تم پھول لائے ہو یا نہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتا، چندا نے کہا، ہاں لے آیا ہے، تھوڑی دیر میں خود بادشاہ کے پاس پھول لے کر جائے گا۔ بادشاہ کے سپاہی چلے گئے تو چندا نے اپنے خون کے 2 قطرے نکالے اور زمین پر گرائے اور وہ پھول بن گئے۔ چندا نے کہا، دیو کو معلوم تھا کہ میں اس طرح سمن کے پھول بنا سکتی ہوں، اس لیے وہ مجھے قید رکھتا تھا۔ اب یہ پھول بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ جب وہ پھول لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو پرندے اداس تھے، انہوں نے چہچہانا بند کر دیا تھا۔ پھول دیکھتے ہی پرندوں میں جیسے جان پڑ گئی اور وہ پھر سے بولنے لگے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، لیکن چالاک دکاندار یہ دیکھ کر جل گیا۔
کہ بہزاد پھر کامیاب ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ پھول تو مرجھا جائیں گے کیونکہ پودوں میں لگے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ بہزاد سے کہیے کہ وہ سمن کا پورا پودا لے کر آئے جس میں پھول لگے ہوں۔ بادشاہ نے کہا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تم کالے دیو کے باغ میں پھر جاؤ اور وہاں سے سمن کے پھولوں والا پودا اکھاڑ لاؤ۔ اب بہزاد نے سوچ لیا تھا کہ بادشاہ اور دکاندار کو ضرور مزہ چکھائے گا۔ اس نے کہا، حضور، یہ پھول کالے دیو کے باغ میں نہیں لگتے، یہ تو ایک ایسے شہر میں ہوتے ہیں جو بالکل ہمارے شہر کی طرح ہیں، بلکہ اس کا نام بھی وہی ہے جو ہمارے شہر کا ہے۔ جو لوگ مر جاتے ہیں وہ اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس میں آپ کے والد بھی ہیں جن کا انتقال ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ جب میں یہ پھول لینے اس شہر پہنچا اور آپ کا نام لے کر بتایا کہ آپ نے پھول منگوائے ہیں تو آپ کے والد بہت روئے اور کہنے لگے کہ میرا بیٹا خود مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتا؟ اگر میں تمہیں اس کا پودا دے دوں گا تو وہ مجھ سے ملنے کبھی نہیں آئے گا۔ ابھی تم یہ پھول لے جاؤ، جب وہ خود آئے گا تو میں اس کو پودے کے ساتھ ساتھ ڈھیر ساری دولت بھی دوں گا۔ پھر وہ دکاندار کی طرف مڑا اور کہا، جناب، آپ کے والد بھی وہاں تھے، انہوں نے آپ کے لیے وہاں بہت سے سونے کے سکے جمع کیے ہوئے ہیں۔ چلاک دکاندار سمجھ گیا کہ بہزاد ان کو پھانسنے کے لیے باتیں کر رہا ہے، لیکن بے وقوف بادشاہ نے حکم دیا، فوراً تیاری کی جائے، ہم ابھی وہاں چلیں گے۔ بہزاد نے کہا، چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ وہ ان دونوں کو لے کر دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ دریا پر پہنچ کر بہزاد نے کہا، اس شہر کا راستہ اس دریا کی تہہ میں ہے، آپ دریا میں چھلانگ لگا دیجیے۔ دریا کی تہہ میں پہنچ کر آپ وہاں کھڑے ہو جائیے گا اور 100 تک گنیے گا۔ 100 تک گننے کے بعد دریا کی تہہ میں ایک دروازہ کھلے گا اور آپ اس شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ بے وقوف بادشاہ دریا میں چھلانگ لگانے کو تیار ہو گیا، لیکن چلاک دکاندار نے کہا، ٹھہریے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر یہ سچا ہے تو پہلے اس میں خود پہنچ کر اس شہر میں جائے اور وہاں سے سمن کے پھول لے کر آئے، تب ہم مانیں گے اور چھلانگ لگائیں گے۔ ہاں، یہ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن آج میں تھکا ہوا ہوں، اگر آپ اجازت دیں کل تک آرام کر لوں اور کل شام کو میں آپ کو سمن کا پھول لا کر دکھا دوں گا۔ بہزاد نے کہا۔ وہ دونوں مان گئے، سب واپس آ گئے۔ بہزاد گھر گیا اور چندا نے انگلی کاٹ کر خون کی بوندیں ٹپکائی تو وہ سمن کے پھول بن گئے۔ بہزاد نے سونے کے وہ سکے بھی پھولوں کے ساتھ لے لیے جو وہ دیو کے مکان سے اپنے ساتھ لایا تھا اور دریا پر پہنچ گیا۔ کشتی کے ذریعے اس نے دریا پار کیا اور دوسرے کنارے پر ایک تھیلے میں سب چیزیں ایک درخت پہ چھپا دی۔ یہ کام کر کے وہ واپس آ گیا۔ اگلے دن شام کو سب لوگ دریا کے کنارے جمع ہو گئے۔ بہزاد نے انہیں کنارے پر انتظار کرنے کو کہا اور خود دریا میں چھلانگ لگا دی۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ کنارے پر پہنچ کر سب چپکے سے وہ باہر نکلا اور درخت پر چڑھا۔ کوئی اسے نہ دیکھ سکا۔ وہاں سے اس نے وہ تھیلا لیا اور دریا پار کر لیا۔ واپس کنارے پر پہنچ کر اس نے بادشاہ کو پھول اور چلاک دکاندار کو سونے کے سکے دے کر بولا، یہ آپ کے والد صاحب نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ایسے بہت سارے سکے میرے پاس ہیں، اگر وہ خود آئے تو میں اسے سب دے دوں گا۔ سونے کے سکے دیکھ کر دکاندار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور لالچ نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے فوراً دریا میں چھلانگ لگا دی۔ بادشاہ بھلا کیوں پیچھے رہتا، وہ بھی کود پڑا۔ دریا کے کنارے کھڑے لوگوں نے بہت دیر انتظار کیا، لیکن وہ دونوں واپس نہ آئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد دونوں کی لاشیں پانی میں تیرتی ہوئی ملی۔ اس طرح بادشاہ کو اپنی بے وقوفی اور دکاندار کو اپنی چالاکی کی سزا مل گئی۔ اس کے بعد بہزاد کی زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی۔ امید کرتی ہوں دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے